السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صیام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، رواہ البخاری ومسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو خیریت اور عافیت کے ساتھ رکھیں۔ آج ہم صیام عاشوراء کے سلسلے میں کچھ چیزیں معلوم کریں گے۔ نمبر 1، عاشوراء روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے، اور نمبر 2، عاشوراء روزہ رکھنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اہتمام رہا ہے، اور نمبر 3، عاشوراء کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھتے تھے، اور نمبر 4، کیا عاشوراء روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ بھی مٹ جاتا ہے، اور نمبر 5، عاشوراء کا روزہ رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور نمبر 6، عاشوراء کا روزہ اس سال 2022 میں کتنی تاریخ کو ہمیں رکھنا ہے۔ یہ ان 6 چیزوں میں انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ نمبر 1، عاشوراء کا روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ عاشوراء کا جو روزہ ہے، اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ عاشوراء کا روزہ یہ پچھلے ایک سال کا گناہ معاف ہونے کا کفارہ ہوگا، گناہ معاف کے لیے کفارہ ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عاشوراء کا روزہ اگر رکھا جائے تو پچھلے ایک سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، ایک سال کا گناہ معاف ہونا اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے، کیونکہ صرف ایک دن روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کا گناہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 ہے تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یعنی یوم عاشوراء کے روزہ رکھنے کے کیا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزہ رکھنے میں اور عاشوراء کے روزہ رکھنے میں جتنا اہتمام کرتے تھے، اور کسی دن روزہ رکھنے کے سلسلے میں اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عاشوراء کا روزہ ہے، اس کے بارے میں بہت ہی اہتمام کرتے تھے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ کیوں رکھتے تھے، تو اس کے سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت ہے کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودیوں کو وہ اس دن 10 محرم وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیوں تم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم صالح، اور ایک روایت ہے کہ ھذا یوم عظیم، یہ ایک اچھا دن ہے اور بہت بڑا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اپنے قوم کو فرعون کے ہاتھ سے نجات دلایا، تو فصام موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھا تھا، تو اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے تھے۔ اور مسلم میں ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے تھے، تو اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کی حکم بھی فرمایا۔ یہ رہی جو وجہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ جو عاشوراء کا جو روزہ ہے، اس روزہ رکھنے سے کیا کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے؟ تو اس کے سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ صرف
چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں اس کو معاف کرتے ہیں، بڑے گناہ کو معاف کروانے کے لیے خصوصی توبہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عاشورہ کا جو روزہ ہے، اس سے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عاشورہ کا روزہ اس سے پچھلے 1 سال کا جو صغیرہ گناہ ہے اس کو مٹانے کے لیے کفارہ ہے، کافی ہے یا کفارہ ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ اور 5ویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کو رکھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس میں 2 دن روزہ رکھا جائے، 9 تاریخ اور 10 تاریخ یا 10 تاریخ اور 11 تاریخ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود، کہ تم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کے خلاف کرو۔ خلاف اس طریقہ سے کہ صوموا قبلہ یوما او بعدہ، عاشورہ کے دن 10 تاریخ سے پہلے 1 دن روزہ رکھ لو اور 10 تاریخ کو بھی روزہ رکھ لو، یا 10 تاریخ کو روزہ رکھ لو اور اس کے بعد 11 تاریخ جو ہے اس دن بھی روزہ رکھو۔ اسی طریقہ سے سنت کے طریقے پر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں عاشورہ کا روزہ۔ اور سب سے آخری جو چیز ہے، تو اس سال 2022 میں عاشورہ کا روزہ ہمیں کب رکھنا ہے، کتنی تاریخ کو رکھنا ہے؟ تو اس سال انشاءاللہ ہم جو کیا ہے 10 محرم 9 اگست کو ہوتا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے ہم 8 اور 9 تاریخ کو، یعنی 8 اور 9 اگست یا 9 اگست اور 10 اگست کو ہم انشاءاللہ اس سال عاشورہ کا روزہ رکھیں گے۔ تو اگر اس سال ہم اسی طریقے سے 2 دن روزہ رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ ملے گا، اور عاشورہ روزہ رکھنے سے ہمارا جو پچھلے سال کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گا، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آئیے کہ ہم اس سال عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی گفتگو یہی ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔